اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ کے رکوع 2 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے نماز کے لیے وضو کا حکم۔ فرمان الہی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری فرمائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوطی سے لیا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تم پر ہاتھ ڈالیں تو اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین، اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نماز کے لیے وضو، حالت جنابت میں غسل طہارت اور پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں پاک مٹی سے تیمم کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف روح کی پاکیزگی کی تلقین کرتا ہے بلکہ جسم کی صفائی اور طہارت کا بھی حکم دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کے احکام کو بڑے واضح اور سہل انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب ایمان والے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ان پر لازم ہے کہ وہ وضو کریں۔ چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، یہ وہ بنیادی ارکان وضو ہیں جو یہاں ہر مسلمان کو سکھائے گئے ہیں۔ اور اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو تو اس پر پورا غسل فرض ہے، اور اگر بیماری، سفر یا پانی کی عدم دستیابی جیسی صورتحال ہو تو دین ہمیں ایک سہولت عطا کرتا ہے جسے تیمم کہتے ہیں، یعنی پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر کے پاکی حاصل کرنا۔
یہاں وضو اور تیمم کا حکم دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اللہ تم پر کوئی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ تم کو پاک کرنا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی دین اسلام سہولت اور رحمت کا دین ہے جو انسان کی مجبوریوں کو مد نظر رکھ کر احکام دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس عہد کی یاد دہانی کراتا ہے جو ایمان لانے کے وقت انہوں نے اللہ و رسول سے کیا تھا، یعنی یہ اقرار و اعلان کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، سمعنا و اطعنا۔ یہ یاد دہانی اس لیے بھی ہے کہ بندہ مومن صرف ظاہری طہارت پر قناعت نہ کرے، بلکہ دل کی صفائی اور سچائی کے ساتھ اپنے وعدوں کا پاس و لحاظ بھی رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو ایک نہایت اہم اخلاقی اصول سکھاتا ہے کہ اگر کسی سے تمہیں سخت نفرت ہو، کسی قوم، گروہ یا شخص کے خلاف تمہارے دل میں غصہ یا مخالفت ہو، تو یہ دشمنی تمہیں انصاف کے راستے سے ہٹنے پر ہرگز مجبور نہ کرے۔ یعنی تم کسی سے ناراض ہو، تمہیں اس کی باتیں ناپسند ہوں یا اس نے تم پر ظلم کیا ہو، پھر بھی اگر وہ حق پر ہے تو تمہیں انصاف سے کام لینا ہے، نہ کہ انتقام سے۔ بلا شبہ اسلام ہمیں عدل و انصاف کا درس دیتا ہے، نہ کہ تعصب، بدلے اور ناانصافی کا۔ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے حق بات کہتا ہے اور درست قدم اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دشمن کے حق میں بھی اگر وہ حق پر ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جو لوگ حق و انصاف کا دامن تھامے رہتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کا حکم مان کر چلتے رہتے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو ضرور بخشش و مغفرت اور اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ کفر و انکار سے کام لیں گے، اللہ ان کو ضرور جہنم میں ڈال کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کو خدا کی پکڑ سے بچا نہیں پائے گی۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک عملی مثال کے ذریعے جو ماضی قریب میں مسلمانوں کو پیش آئی تھی، اپنی نعمت اور حفاظت کی یاد دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب دشمنوں نے تم پر حملے کا ارادہ کیا تو اللہ نے خود ان کے ہاتھ روک دیے، اور پھر یہ تلقین کی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اگر وہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ ہمیشہ ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔